بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میرا خیال میں اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، میں کتنی دفعہ دہراؤں کہ جی 10-15 سال سے تسلسل کے ساتھ میرے فیک اکاؤنٹ سے فیس بکس چل رہی ہیں، میرے جو ہے اکاؤنٹس کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا اپنے طور پہ جھوٹے اکاؤنٹ کریٹ کر کے ٹویٹس ہو رہی ہیں۔ میں نے ٹویٹس اپنی مارک کرائی اس لیے ہے، حفیظ اللہ نیازی آپ دیکھیں گے اسکرین پہ کہ میری ٹویٹ مارکڈ ہے، اور میں نے ٹویٹ مارک بھی اس لیے کرائی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا اکاؤنٹ یہ ہے، باقی جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ فیک ہیں۔ اب فرق حبیب کے بارے میں انہوں نے ان پہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جنہوں نے اس طرح کی فضول بکواس جو اپنی ٹویٹس میں لکھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی یا قرآن مچ گیا ہوگا جب یہ بتایا کہ میرے حوالے سے کہ میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خدا نخواستہ وہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اذیت دیکھ کے جو کوئی بھی کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے وہ بالکل اس کے اندر ایمان نام کی یا اللہ سے خوف نام کی کوئی اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے مگر وہ کام نہ کرتے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، یہ ٹویٹ دیکھ لیں، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایسی ساری ٹویٹ بے شمار ہیں جو کہ کبھی کوئی مسلم نون کے خلاف آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی تحریک انصاف کے خلاف آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی تحریک انصاف کے حق میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی میں نے کسی حق میں بات کرنی ہے، مخالف میں بات کرنی ہے، میں پورا اپنے ریزن کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، اور میں ہر ایک کے ساتھ کے خلاف بھی کر سکتا ہوں اور ہر ایک کے حق میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ بول کے میرے نام کا لگانا تو یہ بے پر کی اڑانا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالآخر آ گیا ہے۔ یہ میرے خیال میں کوئی 4-5 مہینے کم و بیش یا اس سے بھی کچھ زیادہ اسمبلی نے نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا، اور پھر جس کو سینٹ سے بھی اپروو کرا لیا گیا تھا، اور جیسے یہ بل پاس ہوا ابھی یہ پروسیس میں تھا اور اسمبلی اس کو ڈسکس کر رہی تھی یا پاس کر رہی تھی، اور وہ پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہا تھا، ابھی لاگو نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 184(3) کے تحت نوٹس لے لیا۔ عمر طیب بندیال صاحب کی عدالت تھی۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی تھی۔ ایک اس بل کے اندر جو موٹی چیزیں وہ یہ تھی، چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا، وہ سارے روسٹر بناتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ججز کو کھڑے لائن لگا کے 2-3 ججز بیٹھ کے پوری سپریم کورٹ کو انہوں نے حقیقت ہے کہ یرغمال بنا رکھا تھا، اس کو ہاسٹیج کر رکھا تھا، اور اس کے اوپر وہ پورے پاکستان کے فیصلے ہو رہے تھے، چاہے آئین کے اندر ترمیم ہو رہی تھی، حکومتیں توڑ رہے تھے، حکومتیں بنا رہے تھے، یہ ایک عرصے سے چل رہا تھا۔ جیسے ثاقب نثار صاحب نے کیا، نواز شریف صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا کہ اپنی مرضی کے 5 ججز کا بنا کے، یا یہ سارا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک عرصے سے رائج تھا۔ اب اس کے اوپر جب اسمبلی نے بل بنایا کہ یہ تو تماشا بانی ہے سپریم کورٹ، ایک جج جو ہے چیف جسٹس افیکٹولی وہ سپریم کورٹ بن گیا، اور وہ اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کا استعمال کر رہا تھا۔ جب اس کے بارے میں کہا جی 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچز بنایا کریں گے، یا سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیسیژن کریں گے، خصوصاً ججز جو ہے جو بینچز ہیں وہ 3 ججز بنائیں گے، تو اس میں کون سی شیخ پا ہونے کی ضرورت تھی؟ بہرحال پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ کرتے یا فیصلہ کرتے انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کے اوپر سٹے دے کے، اور سپریم کورٹ میں اس کو سکنا ڈال دیا، اور یہ سوچا کہ جی قاضی فائز صاحب آئیں گے تو شاید وہی اپنے لیے پسند فرمائیں گے جو عمر طیب بندیال صاحب اپنے لیے پسند فرماتے رہے ہیں، یا ثاقب نثار صاحب اپنے لیے پسند فرماتے رہے ہیں، یا جتنے اس سے پہلے ججز آتے رہے ہیں اپنے لیے جو کوئی پسند فرماتے رہے ہیں، تو اس کے مطابق وہ بھی یہی کریں گے۔ اصل میں لوگوں کے جن لوگوں کے چھوٹے ذہن وہ چھوٹا سوچتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ قاضی صاحب شاید ان چیزوں سے بہت اوپر تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ جسٹس کارنیلیس کے بعد اب اس سپریم کورٹ کو اس سے بڑا جج نہیں ملا۔ حالانکہ پاکستان کے اس سیاسی افراط و تفرید کے زمانے کے اندر قاضی صاحب بھی بیچارے کیجویلٹی ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کو جن لوگوں نے بندیال صاحب کے یا ثاقب نثار صاحب کے اینگل سے دیکھنا ہے، یا گلزار صاحب کے اینگل سے دیکھنا ہے، یا کسی آصف سعید کھوسہ صاحب کے اینگل سے دیکھنا ہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ بالکل ہی فرق ہوگا دیکھنے کا طریقہ کار، کیونکہ ایک خاص طریقے سے خاص اجزائی ترکیبی سے سپریم کورٹ چلتا رہا ہے۔ اب قاضی صاحب آپ کو سلوٹ، آپ کو سلام، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بندیال صاحب کے وقت میں بھی سٹینڈ لیا رکھا، ان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں
یہ غیر قانونی کام ہے، آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں. آپ اسمبلی جو سپریم کورٹ کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو پاور دیتی ہے، آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، تشکیل کر سکتی ہے، قوانین بنا سکتی ہے، اس اسمبلی کے آپ اوور رول کر کے سپریم کورٹ کو باورہ اسمبلی بنا رہے ہیں. اس سے پہلے خیر کئی دفعہ سپریم کورٹ یہ طے بھی کر چکا ہے، وزیر اعظم کو نکال چکا ہے. اب جیسی قاضی صاحب آئے تو قاضی صاحب نے پہلا کیس یہ لگایا تاکہ اس کے بعد یا بینچز بنائے جا سکیں اور کوئی اصول جو ہے، جو رہنما اصول جو ہیں وہ طے کیے جا سکیں. بڑی لمبی ہیئرنگ ہوئی، ایک دن ہیئرنگ ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو ملتوی کیا گیا دوسرے اس ہفتے، اور اس کے بعد مسلسل ہیئرنگ کر کے بالآخر قاضی صاحب جو ہیں وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر آج اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے. بروز منگل، آج 11 اکتوبر بروز منگل، نہ صرف یہ کہ پروسیجر کنکلوڈ کی گئی بلکہ بہت ہی محنت شاخہ کے بعد، بڑی ہارڈ ورکنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا. فیصلے میں ایکٹ کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. ایکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے اس لیے کہ سارے فیصلے جو تھے، جو ایکٹ کا مین جج تھا، وہ سارے کے سارا مان لیا گیا ہے. اور اس میں یہی تھا کہ اب 3 ججز جو ہیں وہ روسٹم طے کریں گے، یہ قانون بن گیا ہے. اور قاضی صاحب آپ کتنا بندہ اپریشیٹ کرے کہ جو بندہ اپنے اختیارات جو ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ کسی ہم سنتے تھے کہانیوں میں کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے جی، فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے جہاں آئین اور قانون بڑے بالادست ہیں، جہاں پہ عدالتیں ایک بہت بڑے سلیقے سے کام کر رہی ہیں کئی سو سالوں سے. ہمارے ہاں تو اختیارات چھینے جاتے ہیں، جو آلریڈی اختیارات ہوتے ہیں ان کو کوئی گیو اپ نہیں کرتا. ہر بندہ فرعون بن کے اور اتھارٹیرین بن کے اور ڈکٹیٹر بن کے سب کچھ پاکستان کے اندر چلانا چاہتا ہے جس ادارے پہ آ جائے، اور وہ آل مائٹی بننے کی کوشش کرتا ہے. آفرین ہے آپ نے. یا پہلے وہ آپ کا آپ کو تو ڈی این اے چیک کرانا پڑے گا کہ یہ وہ پاکستانی ڈی این اے تو ہمیں لگتے نہیں ہیں. لیکن اگین قاضی عیسیٰ صاحب کا بیٹا، بہرحال ان سے یہی توقع تھی کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کا دماغ ہے اور بہت وہ بڑی سوچ ہے ان کی. چنانچہ انہوں نے اس کے لیے اپنے جو اختیارات ہیں وہ اب 3 ججز جو ہیں ان کو منتقل کر دیے ہیں برضا و بغیر رغبت. حالانکہ بینچ کے اوپر بھی ان کو بڑی امبیرسنگ مومنٹس آئے، کیونکہ یہ خام خواہ کے چند لوگ جو تھے وہ اس کے جو ہے سر ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے جی یہ نہ ہو سکے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جاز الحسن صاحب نے اس کے بعد بننا ہے قاضی صاحب کے بعد چیف جسٹس، تو وہ سمجھتے تھے کہ میرا بھی جو ہے حق مارا جائے گا اور میں کس طریقے سے ایسے جو ایسا چیف جسٹس بنوں گا کہ جیسے میرے اختیارات نہ ہو. پھر منصور علی شاہ صاحب، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈٹ گئے، انہوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے اعجاز الحسن صاحب کے بعد، اور وہ بھی بالکل ڈٹ کے کھڑے تھے کہ ہمیں یہ اختیارات نہیں چاہیے. اور انہوں نے بڑے اچھے بڑے زبردست وہاں پہ کومنٹس بھی دیے. دوسرا جو تھا اس میں تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا حق 184(3) کے تحت دیا جائے. لیکن کیوں نہ دیا جائے؟ آپ ایک ٹرائل کورٹ کا کیس اٹھا لیتے ہو. نواز شریف صاحب کا اپنے اقامے کا کیس اٹھا لیا، جو کہ ٹرائل کورٹ میں جا کے ان کو اپیل ملتی ہے. آپ نے ان کو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اس کو اپیل کا حق ہی نہیں دیا 184(3) کے تحت. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب گھر جا چکے ہیں. تو یہ ایک اور ہے کہ جنہوں نے اپیل کا حق جو ہے اس میں 9-6 کا فیصلہ آیا، اور وہ 6 کا گروپ وہی ہے. البتہ یا آفریدی صاحب جو ہے بینچ میں تو انہوں نے وہ ادھر ووٹ دیا، لیکن اس میں جو اپیل میں انہوں نے ادھر اعجاز الحسن گروپ کے ساتھ وہ ان کا ووٹ چلا گیا، تو 9-6 کا ہوا. لیکن اینڈ یہ ہے کہ اپیل کا حق بھی مل گیا. تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ جی ماضی میں جو کیسز ہوئے ان پہ بھی اپیل کا حق جو ہے نافذ کیا جائے گا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ 8-7 کا ہے، جس میں قاضی صاحب وغیرہ جو تھے وہ 7 میں وہی گروہ تھے منصور علی شاہ صاحب کے جی ماضی میں چونکہ زیادتی ہوئی ہیں تو اس میں اپیل کا حق ان کو وہ ملنا چاہیے. ان ساری زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. کیوں نہ کسی کو اپیل کا حق دیا جائے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سپریم کورٹ کے جن ججز نے کہا کہ نہیں دیتے ماضی کے اندر اپیل کا حق، تو اس کا بندہ کیا کر سکتا ہے. میں اس میں آپ کو کیا جاتا تھا، لیکن اینی وے کچھ نے فیصلہ کیا کہ اپیل کا حق ماضی سے نہیں آئے گا. چلو نہ صحیح. تو خوش آئند بات یہ ہے کہ 2 چیزیں کم از کم جو ہے وہ تو سرخرو ہوئی.
ایک بینچ بنانے جو ہے 3 سینئر ججز آپ بینچ بنایا کریں گے جتنے سپریم کورٹ کے ہیں. اور دوسرا 184(3) کے ساتھ جو سو موٹو ہے جو اپیلیں ہوں گی ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں پھر اپیل دائر کی جائے گی. ظاہر ہے ان ججز کے پاس نہیں لگے گی, وہ دوسرے کسی بینچ کے پاس لگے گی. اور یہ تو ہوا سپریم کورٹ کا معاملہ. اور باقی یہ ہے کہ اسلام آباد میں 2 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, وزیر اعظم صاحب نے وہاں ایک کھانا کیا ہوا تھا, تو میں اس میں وہاں پہ کھانے کے اندر بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہم تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہم نے گزارے, اور پاکستان کے جتنے بہت نامور جو جرنلسٹ تھے, پرنٹ میڈیا کے ایڈیٹرز سینئرز اور سینئر اینکرز, اور اس میں کئی نوجوان جو پرومزنگ جرنلسٹ تھے بڑے اچھے, وہ سارے وہاں پہ اس گیدرنگ میں موجود تھے. اور اس میں بڑی بڑی باتیں ہوئی. 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اس سے میں نے نکالی, وہ میں کل پرسوں بتاؤں گا. لیکن مجھے ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس میں مجھے وزیر اعظم صاحب کی باتوں سے پتہ لگا, جو اندازہ لگایا, اور میں کیونکہ پہلے بھی کئی وزراء کو مل چکا ہوں اور بہت ساری چیزوں میں, اور پھر میں پچھلے ایک عرصے سے جب سے نگران حکومت آئی ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک مؤثر طریقے سے ان کا رول سامنے آیا, کیونکہ وہ بہرحال وہی ہیں بندے جو پردہ سیمی بھی سے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جو تقاریر کی ہیں مختلف جگہوں پہ, جن کے اندر ایک انقلابیت بھی ہے اور ایک دور رس اور دیر پا اقدامات کرنے کا عزم بھی ہے. تو یہ اندازہ میں لگایا, آج کے لیے اتنا ہی کافی سمجھیں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا 3-4 مہینے پہلے اس معلومات کے بغیر بھی, کہ جیسے نگران حکومت قائم ہوئی تھی اور تھوڑا تاثر ملا, یا پچھلی حکومت جاتے جاتے وہ مردم شماری کے جو رزلٹس اناؤنس کر گئی, جس سے الیکشن ملتوی ہونے کا تبھی امکان پیدا ہو گیا تھا, تو میں تبھی کہا تھا کہ الیکشن آگے نہیں ہونے کے. اور یہ بات میں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہاں پہ کہی کہ میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اگر آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرا سکے, یہ بات اپنے میں وی لاگس میں کہتا رہا ہوں, جیو کے اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, کہ پھر مجھ سے لکھا لیں کہ آپ جنوری فروری میں بھی نہیں کرا سکیں گے, حالات کا جبر ہوگا. اب تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک ہلکی سی خواہش بھی موجود ہے اور اس طرح کے عزائم بھی موجود ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے شاید الیکشن ملتوی ہوتے ہوئے مجھے پکے نظر آتے ہیں, بلکہ رائٹنگ آن دا وال. تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے فروری سے الیکشن آگے کیے تو آئین ساخت ہو جائے گا, آئین کا سکوت ہوگا. اس کا انہوں نے بھرپور جواب بھی دیا, اور جواب الجواب وہاں تو میرا نہیں بنتا تھا کیونکہ 12 رسپیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بحث کرنے ہم نہیں گئے تھے, لیکن میں اپنے وی لاگ میں اس کا جواب الجواب بھی دوں گا, اور جس میں انہوں نے اشارتاً کنایتاً بتایا تھا کہ آئین جو ہے, آئین سے زیادہ مملکت کی سالمیت جو ہے وہ عزیز ہے. میرا خیال ہے کہ سالمیت کے نام پہ جو ہے ہم نے بہت کھلواڑ دیکھے ہیں. انوال کاکڑ صاحب جو ہیں ان کے میں بہت مترف ہوں. میں تو ہمیشہ جانتا تھا کہ بڑے لرنڈ اور ویل ریڈ اور بڑے زیرک انسان ہیں, اور سیاسی پیچیدگیاں جانتے ہیں, وہاں پاکستان کے جو حالات ان کے مطابق سب کو جانتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ان کی جو سوچ ہے وہ ظاہر ہے وہی سوچ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے. اور یہ مت بھولیں کہ ریپرزینٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں, ان کو اسی کے زاویے سے سوچنا ہے, چاہے وہ زاویہ میرے مطابق ہو یا میرے مطابق نہ ہو. بہرحال دیکھتے کیا ہوتا ہے. الیکشن جو ہے فروری میں ہوتے نظر نہیں آتے. وما علینا الا البلاغ.